نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد سورہ الانعام آیت نمبر 11 فرمایا گیا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک کا صدقہ کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے بے توفیق ہی تعالیٰ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع کے حوالے سے چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے السیاحہ والسفر، یعنی سیر اور سیاحت۔ حضرت محترم قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے قل سیروا فی الارض، فرما دیجئے کہ تم زمین میں چلا پھرا کرو، سیر کیا کرو، سیاحت کیا کرو۔ پھر انظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت محترم سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سیر و سیاحت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے؟ جی ہاں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنی بار سیر و سیاحت کا حکم آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیر اور سیاحت، ٹریولنگ کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ میری زمین پر پھیل جاؤ، گھومو پھرو، دیکھو، تاکہ دیکھو کہ میرا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کے احسان اور توفیق کہ جس نے پچھلے ہفتہ میں ملائیشیا جانے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا اور اللہ پاک نے کرم کیا کہ اپنی اس خوبصورت زمین کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم ملائیشیا کے حوالے سے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملائیشیا پاکستان کا، مسلم دنیا کا ٹائیگر ہے، یعنی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ملک ہے، اور یہاں پر 60% جو مالائی ہیں، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو مالائی کہتے ہیں، اسی سے ملائیشیا، اور 5-6 مختلف قسم کے لوگ یعنی قبائل اور نسلیں وہاں پر موجود ہیں، اور اس میں سے 60% مسلمان ہیں اور 40% جو ہیں وہ چائنیز اور باقی لوگ وہاں پر، باقی بدھ مت کے ماننے والے یا پھر عیسائیت کے ماننے والے، اس طرح جو اقوام اور جو ہے نا مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں۔ دوسری عام چیز یہ ہے کہ جو مالائی ہیں یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ایک بھی جو ہے وہ عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، اور نہ کوئی بدھ مت ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اور پھر یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر چاروں طرف تقریباً سمندر ہے، اور اس کی یہ ریاستوں پر مبنی ہے کہ آج 13 اس کی ریاستیں ہیں، 13 ریاستیں ہیں، اور اس کے اوپر بادشاہت کا نظام ہے، بادشاہت بھی ہے اور وزیر اعظم کا نظام بھی ہے۔ اور پھر جس طرح جو متحدہ عرب امارات کے اندر
ریاستیں ہیں اور پھر وزیر اعظم بنتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے, وزیر اعظم ووٹوں کے ذریعے بنتا ہے اور جو سلطان ہے, جو بادشاہ ہے, اس کو وہ 13 ریاستوں میں سے باری باری چن لیتے ہیں. اس کا ایک انہوں نے نظام بنایا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ جو بادشاہ ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ شرائط طے کی ہیں کہ جو بادشاہ ہوگا ملائیشیا کا, اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے کسی کو طلاق نہ دی ہو. اگر کسی کو طلاق دیا تو وہ بادشاہ نہیں بن سکتا. دوسرا یہ کہ وہ شادی شدہ ہو, ٹھیک ہے جی. تیسرا اس کا کردار اچھا ہو. اور پھر چوتھا یہ ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ لین دین بھی معاملات اس کے درست ہوں. اگر ان ساری شرائط کے اوپر پورا ہوتا ہے تو اترتا ہے تو پھر وہ بادشاہ بن سکتا ہے. اور پھر ہم جس ایریا میں پہلا رات ہم نے گزاری وہ جینٹنگ ملائیشیا کا ایک علاقہ ہے. کوالالمپور اس کا کیپٹل ہے اور اس کے ساتھ کو 2 گھنٹے کی مسافت کے اوپر جیسے مری کا علاقہ ہے ویسے جینٹنگ ہے. جینٹنگ وہ ایریا ہے کہ جس کو ایک چائنیز شخص ہے جس کا نام ہے جینٹنگ, اس نے خریدا ہوا ہے. یعنی بہت سال پہلے اس نے وہ ایریا مری کا مری سمجھے کہ اس نے خرید لیا تھا. اب اس نے وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے اسی سطح کی ہے جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا جو ہوٹل ہے 7,000 سے 7,300 سم تھنگ اس کے کمرے, دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل وہاں پر ہے. اور پھر اس کو ہائی لینڈز کہتے ہیں. ہائی لینڈز یعنی اونچی پہاڑیاں. اور پھر جتنے ہوٹل ہیں وہاں وہ سارے پہاڑیوں کے ٹاپ کے اوپر بنائے گئے ہیں. یہ ایک نئی یعنی اس کی خوبصورتی کی چیز ہے. اور جس ہوٹل میں ہمیں قیام کرنے کا موقع ملا وہ میجسٹک ہائی لینڈ کے نام سے ہوٹل تھا, 5 اسٹار ہوٹل تھا. تو اس کی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 50 اس کی منزلیں تھیں. اس کی 50 منزلیں تھیں. تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے کہا جی کہ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی حافظ جنت میں جائے گا تو وہ قرآن پاک پڑھتا جائے گا اور منزلیں طے کرتا چلا جائے گا. جتنا وہ قرآن پاک پڑھے گا اسی منزل پر جا کے اس کی جنت بن جائے گی. اس کو اس منزل پر اس کی رہائش ہو جائے گی, اس کی جنت مل جائے گی. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ جو تصور تھا یہ ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا, لیکن جب ہم اس پہاڑ کے اوپر اور 50 منزلوں پہ آئے ہیں تو وہ جو تصور ہے کہ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے, اوپر چڑھتے جائیں گے اور وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے, وہ منظر ہمیں یہاں پر سمجھنے کا موقع ملا ہے. اور پھر وہاں پر 13ویں منزل کے اوپر ناشتے کا وہ فلور تھا, ڈائننگ ہال تھا. تو وہاں پر جب ہم وہاں پر ناشتہ کر رہے تھے تو نیچے بادل تھے, بادل نیچے تھے اور ہم اوپر تھے. یعنی پہاڑ کی ٹاپ کے اوپر تھا ہوٹل اور اس کے اوپر جو ہے نا منزلیں تھیں. وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ آدھا گھنٹہ بادل آتے تھے, آدھا گھنٹہ جو ہے نا صاف ہو جاتا تھا. منظر نیچے نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا, بادل ہی بادل ہو. تو اب میں اپنے ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس خوبصورت زمین کو دیکھنے کا موقع دیا اور پھر اپنی بندگی اور سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کیوں؟ اس کا کرم کیوں ہے؟ اس لیے کرم ہے کہ جہاں پر بندہ سجدہ دے دیتا ہے وہ زمین قیامت کے روز گواہی دے گی کہ اس بندے نے مجھ پر سجدہ کیا. میں نے کہا جی پاکستان میں تو ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اور وہاں کی زمین ہماری گواہی دے گی. اب یہ ملائیشیا کی زمین بھی ہماری جو ہے نا وہ گواہی دے گی کہ ہم نے اللہ کے حضور سجدہ کیا تھا, بندگی کی تھی, اس کا نام اور اس کا ذکر کیا تھا.
हाज़िर मोहतरम, इस तरह फिर वो जो सफर था उसके अंदर जो थीम पार्क, एक ऐसी जगह उन्होंने बनाई है कि जहां पर आप कोई भी थीम या सोचते हैं कि बर्फ का इलाका कैसा होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, तो उन्होंने सारे का सारा वो मंजर 3D की सूरत में, प्रैक्टिकल गारों की सूरत में और पहाड़ों की सूरत में वो खुद बना दिया है कि वहां पर कंसेप्ट क्लियर होता है कि बंदे का कि पहाड़ी जिंदगी और बर्फानी जिंदगी कैसी है। और फिर इसी तरह आप चाहते हैं कि आपका मुशाहदा हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि सितारों की जो जिंदगी है वो क्या है, तो उसका उन्होंने पूरे का पूरा एक 3D के जरिए और मुख्तलिफ हॉल्स के जरिए, तस्वीर के जरिए, मुख्तलिफ मनाजिर के जरिए उसको वाज़ेह किया है, थीम को क्लियर किया है कि किस तरह सितारों की दुनिया किस तरह होती है। इसी तरह अब अगर हम चाहें कि हम जो स्पेस में जाना चाहें, अब रॉकेट जाते हैं ना चांद के ऊपर, मरीख के ऊपर जाते हैं, तो उस रॉकेट का उन्होंने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है और उसका मरकज